السلام علیکم عزیز طلباء، کلاس نہم کتاب اسلامیات۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم کی فرضیت، علم کی اہمیت، علم کا معنی مفہوم، عہد رسالت کے اندر علم کی کیسے ترویج ہوئی، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے اور آپ کو پیپر جو ہے نا وہ سالو کرنے کا ایک طریقہ بھی، پیٹرن بھی بتائیں گے۔ تو ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے علم کی اہمیت اور فضیلت، اس کو بیان کرنے سے پہلے ہم جانیں گے کہ علم کہتے کس کو ہیں، علم ہوتا کیا ہے۔ علم کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جاننا۔ علم کا لفظی ترجمہ کیا ہو گیا؟ کسی چیز کے بارے میں جاننا یا آگاہی حاصل کرنا۔ یہ علم ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا یا آگاہی حاصل کرنا علم کہلاتا ہے۔ اب یہ جو علم ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو فوقیت دی تھی وہ اسی علم کی وجہ سے تھی۔ وہ قرآن حکیم کے اندر بھی مشہور واقعہ آتا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تو ایسے انسان کو بنانے والا ہے جو زمین کے اندر فساد کرے گا اور زمین کے اندر قتل و غارت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں، جو مجھے علم ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے۔ نام سکھانے کے بعد ان ناموں کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اوپر پیش کیا۔ تو فرشتوں سے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا تو ہمیں تو یہ نام نہیں آتے، ہم تو اللہ صرف وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، جو تو نے ہمیں علم دیا ہے۔ پھر ان چیزوں کو آدم علیہ السلام کے اوپر ان چیزوں کو پیش کیا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اس وجہ سے، علم کی فوقیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فوقیت دی۔ تو ہم یہ کرتے کرتے سارے کا سارا سلسلہ، وحی کا سلسلہ تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دیا، علم سے نوازا، اور اپنی قوم کے اندر وہ تمام کے تمام انبیاء ایک مقام اور حیثیت رکھتے تھے صرف علم کی بنا پر۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں علم کی فرضیت شریعت اسلامیہ میں کس قدر ہے۔ علم کی فرضیت یعنی علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر فرض کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلی وحی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ علم کے بارے میں تھی۔ غار حرا کے اندر فرشتہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور کہنے لگا، سب سے پہلا جو بات سکھائی تھی کیا؟ اقرا۔ کیا پڑھایا؟ اقرا، پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے چھوڑا، دوبارہ پھر اپنے سینے کے ساتھ ملایا اور زیادہ جو ہے نا وہ زور کے ساتھ گلے کے ساتھ ملایا۔ پھر فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا نہیں۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر یہی کیا تو اس فرشتے نے کہا
اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرأ بسم ربک، مشہور جو ہے پہلی وحی یہ نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ پھر فرمایا خلق الانسان، یہ پہلی وحی جو ہے علم کے بارے میں ہے، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق۔ اور پھر اینڈ پہ جا کے جو وحی ختم ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی علم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا فرشتے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خون کی پھٹکی کے ساتھ پیدا کیا اور انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم کی فرضیت کے حوالے سے حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم حاصل، خواہ وہ مسلمان عورت ہے یا مرد ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے۔ اور مشہور واقعہ ہے کہ جب شریعت اسلامیہ کے اندر علم کی ترویج کیسے ہوئی اور کس طرح علم کو سیکھا اور سکھایا گیا، مشہور واقعہ بدر کے موقع پر، یہ دیکھیں بدر کے موقع پر ستر کافروں کے مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہونے والے قیدی تھے قیدیوں کو حکم دیا گیا کیا حکم دیا گیا کہ وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے مردوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں۔ ان کی یہ رہائی کا پروانہ یہ تھا کہ جو کافر لوگ تھے، حالانکہ جو ہے نا وہ کافر لوگ تھے، اس کے باوجود علم جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے بھی سیکھنے کا حکم دیا کہ ہمارے مردوں کو اور بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ جو ہے بدر کے قیدی تھے، ان کو رہائی کا پروانہ مل جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر علم سے شغف کرنے والے اور علم سے محبت کرنے والے تھے، اور کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے لگاؤ تھا۔ 2 مجلسیں لگی ہوئی تھیں مسجد کے اندر، تو ایک ذکر اذکار کی مجلس تھی، یعنی دائرہ بنا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ ذکر کر رہے تھے، اور ایک مجلس جو تھی وہ علم والوں کی تھی، لوگ پڑھ اور پڑھا رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مجلسوں کی تعریف کی، جو ذکر والی مجلس تھی اس کی بھی تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جو مجلس تھی علم والی اس کی بھی تعریف کی کہ دونوں بہت خوب مجلسیں ہیں، بہت اچھی اور عمدہ مجلسیں ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم والی مجلس کو ترجیح دی، آپ وہاں پہ بیٹھ گئے، وہاں پہ جو لوگ پڑھ اور پڑھا رہے تھے اس دائرے کے اندر، اس حلقے کے اندر، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور لوگوں کو علم کی باتیں سکھانے لگے اور بتانے لگے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ علم کی کس قدر جو ہے نا وہ اہمیت اور فرضیت، اور علم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت اسلامیہ کا کس قدر جو ہے نا وہ مزاج ہے کہ علم کو کس قدر وہ ترویج دے رہی ہے شریعت اسلامیہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنی ایجادات ہو رہی ہیں، کتنی جو ہے نا ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر، طب کے میدان کے اندر اور ایگریکلچر کے میدان کے اندر جتنی بھی ترقی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری علم کی بدولت ہے۔
یہ علم کی مرہون منت ہے کہ جو دنیا کے اندر جتنے بھی ٹیکنالوجی کے اندر اور جتنے بھی شعبے ہیں اس کے اندر ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ علم کی مرہون منت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی علم کے حوالے سے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا ہے، قل اے نبی کہہ دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون۔ یہ دیکھیں، قل کہہ دیجئے، هل يستوي الذین، یہ عربی گرامر کے اندر استفہام انکاری ہے کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہیں، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہیں، سردی اور گرمی برابر نہیں ہیں، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں، اس طرح جاننے والے جو علم رکھنے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے جو جاہل ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے استفہام انکاری کہ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ علم کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے یہ جو ٹاپک تھا یہ ہمارا آج کا، آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ نے اسی حوالے سے پہلے علم کا جو ہے معنی، پھر مفہوم، علم کی فرضیت اور اس کے دلائل قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ نے پیپر کے اندر اسی طرح حل کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔